السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج ذوالقعدہ 1444 ہجری کی 26 تاریخ ہے۔ 3 یا 4 دن بقایا ہیں ذوالقعدہ کے، پھر ذوالحجہ کا عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس مہینے میں حج جیسا عظیم الشان فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، جس مہینے میں قربانی جیسا جلیل القدر شعار اس پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے ذوالحجہ کا کہ جس کے پہلے 10 دن سال کے سارے ایام میں سے سب سے قیمتی ترین ایام ہیں۔
ان 10 ایام میں کیا جانے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل باقی پورے سال کے سارے مہینوں کے سارے دنوں میں کیے جانے والے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں کیے جانے والے اکثر اعمال کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہے۔ اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اب سے بیت اللہ جو گھر بنایا ہے اللہ رب العزت کا، اس کا حج کیا جائے گا۔ اس وقت تو مکہ مکرمہ ایک بے آب و گیا علاقہ تھا، سنسان، غیر آباد، پتھریلا پہاڑی علاقہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو وہاں چھوڑا اپنے بچے سمیت۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت بالکل اپنی ماں کی گود میں کھیل رہے تھے۔ پھر سارا قصہ واقعہ معلوم ہے کہ زمزم کا چشمہ وہاں نکلا، پھر وہاں آہستہ آہستہ آبادی ہوئی، اور اللہ رب العزت کا وہ وعدہ پورا ہوا جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس گھر کی تعمیر کریں، لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اس گھر کا حج کریں۔ دنیا کے خطے، ہر خطے سے، کونے کونے سے لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی قوت اور برداشت کے مطابق سواریوں پر سوار ہو کر، کوئی بہترین لگژری سواری پر آ رہا ہوگا، کوئی کمزور ترین لاگر سواری پر آ رہا ہوگا، لیکن دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہنچیں گے۔ پھر قربانی جیسا عظیم شعار جو اس مہینے میں 10 تاریخ کو، 10 ذو الحجہ کو، عید الاضحیٰ کے موقع پہ ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس کا آغاز بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہوا، جو کہ حقیقت میں ان کے بیٹے کی قربانی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان کو بتائیں۔ ہمارے نزدیک آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کا جو واقعہ ہے اس کا تعلق صرف کھانے پینے سے سامنے آتا ہے کہ ہم 10 ذو الحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی تو وہ ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھر ہمارے لیے ایک طریقہ مقرر ہو گیا، ہم 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں اور بوٹیاں اور گوشت کھاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی قوم کو، اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، تو وہ واقعہ کیا تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اے نبی یہ واقعہ انہیں سنائیں اپنی امت کو، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ یہ واقعہ اس عبادت سے، اس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے۔ کانٹوں کے راستے پہ چلنا ہے، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہی صورتحال ہے۔
کہ یہ جو دعوت ہے، جس قصے اور واقعے کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی امت کو کریں، اپنی امت کو ابراہیم کا قصہ سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس گوشے پر عمل کرنا سب سے مشکل ترین۔ تو یہ جو دن شروع ہونے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نے کھانے پینے والی سنت پر عمل کرنا ہے، وہاں اس طریقے پر بھی عمل کریں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس گوشے کو بھی مد نظر رکھیں کہ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں۔ مشکل ترین ایام میں توحید کی دعوت، مشکل ترین حالات میں لوگوں کو شرک سے بچانا، ان کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لے کر آنا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر انہیں گامزن کرنا، پوری کائنات کے تمام وسیلوں، واسطوں اور سہاروں کا انکار کرنا، صرف ایک اللہ رب العزت سے جوڑنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اصل گوشہ اور اصل وہ حصہ ہے جس کو ہم بھلائے ہوئے ہیں۔ باقی ساری قربانیاں اسی عقیدہ توحید کے ضمن میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس وقت کو آپ یاد کروائیں اپنی امت کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، اپنے پورے خاندان، اپنے کنبے قبیلے سے کہا مخاطب ہو کر، ما تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے سر جھکاتے ہو، جن سے فریادیں کرتے ہو، یہ کیا ہیں؟ دعوت فکر، سوال کرنا ان کو جھنجھوڑنے کے لیے جو شرک کی راہ پہ گامزن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سوال کیا، ما تعبدون، بتاؤ کہ کن کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، نے کہا کہ یہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ہم نے، یہ بزرگوں کی مورتیاں ہیں، بزرگوں کے مجسمے ہیں، ہم نے ان کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے آگے ہم عبادت گزارتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم جھکتے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، پوجا کرتے ہیں ہم ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ سوال کیا ہے، اور یقین مانیں کہ اس دور کے جو مشرک تھے اس حوالے سے کچھ بہتر تھے، اور آج کے مشرک اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، هل يسمعونكم اذ تدعون، بتاؤ کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں، تمہاری فریاد سنتے ہیں، تمہاری فریاد کو پورا کرنے پر قادر ہیں؟ تم جو ان کو پکارتے ہو، یہ جو بزرگوں کی مورتیاں ہیں، مجسمے جو تم نے بنائے ہیں، ان کو جب تم فریادیں کرتے ہو تو کیا تمہاری فریاد پوری کرتے ہیں، سنتے ہیں تمہاری باتوں کو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، کبھی کوئی نقصان دیا انہوں نے تمہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کا جواب کیا تھا؟ آگے سے غور کرنے کی بات ہے۔ ان کے بھی بزرگ تھے، انبیاء اور اولیاء کی مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ بتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، تابعین کی تفسیر میں واضح طور پر 2 ٹوک لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ ان کے 5 بزرگ تھے،
5 بڑے بت تھے قوم نوح کے، اور حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ جب ان کے نیک بزرگ فوت ہو گئے قوم نوح کے، تو آنے والی نسل نے سوچا کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے آباء و اجداد تھے، وہ اللہ رب العزت کے کتنے قریب تھے، اللہ کی کتنی عبادت کرتے تھے، کتنے نیک تھے وہ، اور ہم کتنے بدبخت ہیں، نیکی سے، عبادت سے اور اللہ رب العزت کے قرب سے اتنے دور ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، ہمیں جھنجھوڑا کرتے تھے کہ تم نیکی کے راستے پہ چلو، گناہ کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔ اب ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہمارے جو بزرگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، بڑے نیک تھے، اللہ کے بڑے قریبی تھے، پہنچے ہوئے تھے، ہم ان کی یاد میں ان کی مورتیاں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر سجا لیں، انہی جگہوں پر، انہی راستوں پر جہاں وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، جہاں وہ اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، تاکہ جہاں بھی ہم راستوں سے گزریں، چوک چوراہے میں آئیں، تو ہمیں اپنے وہ بزرگ یاد آئیں، اور ہمیں شرم آئے اپنی نااہلی پر اور اپنے گناہوں پر کہ ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ یہ شیطان نے شرک کا بیج بونے کے لیے یہ ابتدائی جو کوشش کی، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ چنانچہ انہوں نے شیطان کے اس حکم پر عمل کیا اور مورتیاں سجا دی۔ یہ پہلی سٹیج تھی کہ صرف یادگار کے طور پر، عقیدت و احترام کے طور پر اپنے بزرگوں کی مورتیاں انہوں نے سجا لی، مجسمے بنا کے کھڑے کر لیے۔ پھر جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، بھئی یہ دیکھو، یہ مورتیاں بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں کی تھیں، تم تو بڑے گناہ گار ہو، اللہ سے تم اتنا دور ہو، تم نے اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ان کے ذریعے مانگو، تم انہیں کہو، یہ اللہ کو کہیں گے اور تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، یہ تمہارے واسطے اور وسیلے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اے نبی، جب مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو بزرگوں کی مورتیاں تم نے سجائی ہیں، یہ جو بت بنائے ہیں تم نے، کیوں ان کو پکارتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہماری عبادت کا تو اور کوئی مقصد نہیں، صرف یہی مقصد ہے کہ یہ بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے۔ آج بھی سنا ہے نا جی، سیڑھی کے بغیر آپ چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگ کیوں ضروری نہیں؟ یہ آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ مشرکین مکہ بعینہ ہی یہی الفاظ، قرآن کریم کے الفاظ نہ ہوں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ پوچھا جاتا کیوں عبادت کرتے ہو، کہتے ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، بس اتنا سا ہے۔ تو شیطان نے اگلا وسوسہ یہ ڈالا کہ یہ اللہ کے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تم ان کو پکارا کرو، یہ اللہ سے تمہارا رابطہ کروائیں گے، تمہارا ڈائریکٹ رابطہ ممکن نہیں، یہ سیڑھی ہے، یہ وسیلہ اور واسطہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ پھر عبادت شروع ہو گئی، مشرکین مکہ تک یہی عبادت چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ بتاؤ، کیا یہ جو مورتیاں جن کو تم پکارتے ہو کیا کوئی نفع نقصان دیتی ہیں؟ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی ابراہیم تمہیں پتہ نہیں کہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ نے، یہ تو ہمیں اولاد بھی دیتے ہیں، یہ ہمیں بارش، یہ ہمیں کاروبار بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں، بیٹے والی سرکار ہے، یہ دولت والی سرکار، یہ کاروبار والی سرکار ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں نفع و نقصان نہیں دیتے، انہوں نے صرف واسطے اور وسیلے بنائے ہوئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان تو ڈائریکٹ ہو گئے ہیں نا، انہوں نے کہا واسطے وسیلے بھی چھوڑو، ہم تو مانگتے ہی ان سے ہیں، گنج بخش ہے، خزانے دینے والا یہ ہے، بیٹے دینے والا یہ ہے، ہمیں مال دینے والا یہ ہے،
کاروبار میں برکت چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، اولاد چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں چیز چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت نے اپنا سارا اختیار تقسیم کر دیا ہے، سب کچھ ان کو دے کر اللہ رب العزت نعوذ باللہ فارغ ہو گیا ہے، اب ہمیں اللہ کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، جن کو اللہ نے دے دیا ہم ان سے جا کر لے لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ بزرگوں کی مورتیوں کو کیوں آوازیں دیتے ہو، کیا یہ نفع نقصان دیتے ہیں، سنتے ہیں تمہاری فریاد؟ آگے سے خاموش۔ جواب کیا ہے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ ابراہیم دیتے تو کچھ بھی نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، ہم تو بس اپنے آباء و اجداد کو دیکھا دیکھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ان بتوں کو پوجتے تھے، ان بزرگوں کی مورتیوں کو بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، ان کے سامنے فریادیں کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب ہے۔ اور آج ہماری قوم کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ سب کچھ جانتے بھی ہیں، سب کچھ دیتے بھی ہیں، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، وہ چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں، وہ چاہیں تو زندوں کو مار دیں، وہ چاہیں تو بے اولادوں کو اولاد دے دیں، وہ چاہیں تو کنگال کو کروڑ پتی کر دیں، وہ چاہیں تو کروڑ پتی ارب پتی کو کنگال کر دیں، یہ ہمارے بزرگوں کے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سمجھیں، جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر دیکھا دیکھی ایسا کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا، فرمایا اپنے والد کو اسپیشل بھی دعوت دی، قوم کو مخاطب کر کے دعوت دی، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ ان مورتیوں کی، ان مجسموں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہیں جو آپ کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، کیوں ان کی عبادت پر آپ لگے ہوئے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں ان کی عبادت، چھوڑ کر اللہ رب رحمان کی عبادت کریں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو چھوڑ کے مخلوقات کی عبادت پہ کیوں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ ان کے بھی بزرگ تھے، آج ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ بزرگ اللہ رب العزت کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان سے عقیدت رکھنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرنی۔ بزرگ خود محتاج ہیں، جب ان کو مشکل اور مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کو پکارتے تھے۔ آج بھی جو اللہ کے ولی ہیں، زندہ ہیں، جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ رب العزت نے ساری نوع انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے تمام نوع انسانیت، جو بھی انسان ہے جس پر لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا تم سارے میرے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اگر کوئی دینے والا غنی ہے صرف اللہ رب العزت ہے۔ انبیاء نے مصیبتوں میں اللہ رب العزت کو پکارا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اگر مصیبت آئی تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن میں وہ الفاظ اللہ نے ذکر کیے ہیں جن الفاظ کے ذریعے اللہ رب العزت سے رابطہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے مدد مانگی اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، تو نے اگر معاف نہ کیا، تو نے اگر رحم نہ کیا تو ہم تو بہت بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے مانگا تو اپنے رب سے مانگا ہے۔ یہاں بھی لوگوں نے جھوٹ گھڑ لیے، من گھڑت قصے کہانیاں کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن کو جھٹلانے میں کتنے بے باک ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات بولے، ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں،
تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام نے پکارا تو اللہ رب العزت کو پکارا۔ مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، فوراً رب کو پکارا ہے۔ اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی کہ نوح، آپ کے اہل، آپ سے تعلق رکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے آپ کی توحید کی دعوت قبول کی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی دعوت قبول نہیں کی، ان کے بارے میں آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ خبردار آئندہ سفارش کی تو یہ ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کو دوبارہ پکارا، اللہ ناراض ہوا تو پھر بھی اللہ کو پکارا۔ اگر یہاں کو واسطے وسیلے کی بات ہوتی تو نوح علیہ السلام ضرور واسطہ وسیلہ لاتے، کیونکہ اللہ تو ناراض ہوا ہے، اللہ رب العزت تو ناراض ہوا ہے اور فرما دیا ہے کہ نوح اگر آئندہ ایسا ہوا تمہارا شمار جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اب معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشکلیں، مصیبتیں آئی ہیں، اپنے رب کو پکارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے، بندہ قتل ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، اپنے بندے کو چھڑانے کے لیے مکہ مارا ہے، بندہ ختم ہو گیا۔ مدد مانگی تو اپنے رب سے مانگی ہے، معافی مانگی اپنے رب سے مانگی ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء، جس نبی کا تذکرہ آپ قرآن سے نکالیں گے، حدیث سے، آپ کو نظر آئے گا کہ اس نبی نے اللہ رب العزت کو پکارا ہر مشکل اور مصیبت میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی میں بڑی مشکلیں اور مصیبتیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، لہو لہان ہوئے آپ غزوہ احد میں، آپ کے 70 صحابہ اکرام ایک ایک موقع پہ شہید ہوئے۔ پکارا تو اپنے رب کو پکارا، قنوت نازلہ کی ہے دشمنوں کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف اللہ رب العزت سے مانگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جد الانبیاء، ان کی ذات موجود تھی واسطے اور وسیلے کے لیے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، اے نبی آپ نے بھی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کے دین کی پیروی کرنی۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ نہیں دیا، نہ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، نہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیا، بلکہ سیدھا اللہ رب العزت سے مخاطب ہوئے کہ یا اللہ یہ مشکل ہے، یہ دور فرما دے۔ بارش تک مانگی ہے، اللہ رب العزت سے مانگی ہے، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، ہم پیاسے ہیں، ہماری زمینیں خشک ہو چکی ہیں، بنجر ہو چکی ہیں، ہمارے جانور پیاس سے اور بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے بارش دی ہے، دعا کو قبول کیا ہے تمام انبیاء نے۔ آج مسلمانوں نے اللہ رب العزت کے شریک بنا لیے ہیں، اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، لیکن ان کے عقیدے میں شرک موجود تھا، اللہ رب العزت ان کی ساری عبادتیں ضائع کر دی۔ مشرکین مکہ تلبیہ پڑھتے تھے، حج کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے، جب آ رہے ہوتے حج کو احرام پہن کر تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ اتنا تو تلبیہ بالکل ٹھیک پڑھتے، لیکن آگے الا شریکن ہوا لک، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جو تو نے خود بنایا ہوا ہے، تیرے نیک بندے ہیں نا، تو نے خود انہیں اپنا شریک بنا لیا ہے، اپنے اختیارات ان کو تقسیم کر دیے ہیں، ان کے علاوہ تیرا کوئی شریک نہیں، بس وہ شریک ہے۔ آج کے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں۔ یاد رکھیں
اپنے اختیارات تقسیم وہ کرتا ہے جو عاجز ہوتا ہے۔ ایک حکمران، ایک وزیر اعظم، ایک صدر اپنے وزیر مشیر اس لیے رکھتا ہے کہ پوری مملکت میں وہ خود دیکھ نہیں سکتا، خود سن نہیں سکتا۔ اس کے وزیر مشیر اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، وہ ہر جگہ پر تصرف خود نہیں کر سکتا، ہر جگہ کے معاملات کو خود درست نہیں کر سکتا، انسان ہے، عاجز ہے۔ اس کے وزیر مشیر اس کے ہاتھ ہیں، اس کی جگہ پر اس کا کام کرتے ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسی کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کوئی عاجزی لاحق نہیں۔ وہ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے سے ہر وقت واقف ہے، وہ اپنی ایک ایک مخلوق کی ضروریات اور حاجات سے واقف ہے، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کی ضروریات ایک لمحے سے پہلے پورا کرنے پر قادر ہے، اور وہ پوری کائنات کا جو نظام ہے تنے تنہا چلا رہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ اولادیں تو اس نے فلاں کو دے دی ہیں، بارش تو اس نے فلاں کو دے دی ہے، مال تو اس نے فلاں کو دے دیا ہے، فلاں گنج بخش ہے تو فلاں اولاد دینے والا، فلاں بیٹا دینے والا۔ یہ بالکل وہ عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ اپنے تلبیہ میں کہا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ان شریکوں کے جو تو نے خود بنا لیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ اپنے والد کو بھی توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو بھی توحید کی دعوت دی۔ نتیجہ یہ ہوا توحید کی دعوت دینے والے ہر دور میں معتوب رہتے ہیں، ہر دور میں ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ہر دور میں لوگ ان سے ناخوش ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی، والد اور پوری قوم ان کے خلاف ہو گئے۔ اپنے حقیقی والد نے کہا، جن کی یہ اولاد ہے، جن کی یہ نسل ہے، جن کا یہ خون ہے، ابراہیم علیہ السلام، اس نے کہا ابراہیم خبردار، اب تک جو تم نے کہہ لیا ہے ہمارے معبودوں کے بارے میں کہہ لیا ہے، آئندہ ایک لفظ بھی کہا تو میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، شفقت پدری کا خیال نہیں کروں گا، اولاد ہونے کا، بیٹا ہونے کا خیال نہیں کروں گا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے لأرجمنک، پتھر مار مار کر تمہیں جان سے مار دوں۔ توحید کی دعوت ذرا برابر بھی برداشت نہیں مجھے، آئندہ یہ دعوت نہیں دینی، اور اگر یہی کام کرنا ہے تو یہاں سے چلے جا، وہجرنی ملیہ، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، علاقہ چھوڑ جاؤ، جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو کر جو مرضی کرتے رہو، میرے سامنے دعوت توحید دی تو میں پتھر مار کے قتل کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، دیار غیر میں جانا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت کی خاطر آگ میں کودنا پڑا، آگ میں پھینک دیا انہوں نے۔ وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، بت خانے میں چلے گئے جہاں بزرگوں کی مورتیاں سجا کے رکھی ہیں، جہاں جا کر بزرگوں سے وہ اپنے جو نیک اولیاء ہیں ان کی مورتیوں کے سامنے جا کے فریادیں کرتے تھے، وہ میلے پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام بہانہ کر کے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیچھے رہ گئے اور ان کے آنے سے پہلے صفایا کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے سب کو توڑ دی، اللہ کبیر اللہ، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے پوچھا، آپس میں بات کی کہ کون ہو سکتا ہے جو ہمارے بتوں کو توڑے؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے تو بتوں کو ماننے والے ہیں، ایک ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں بتوں کی عبادت سے، صرف ابراہیم ہے، ان کے علاوہ یہ کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ بلا کر پوچھا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ تو یہ بڑے بت نے کیا ہے، اور وہ کوئی بیوقوف تھے کہ کس نے کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابراہیم پوچھ چکے ہیں کہ کیا کوئی نفع نقصان دیتے ہیں، تو آگے سے جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اس موقع پر بھی بعد میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نفع نقصان کے مالک
نہیں ہیں۔ اس لیے ابراہیم نے جب کہا تھا کہ یہ تمہارے بڑے بت کی کارگزاری کارستانی ہے کہ اس نے تمہارے سارے خداؤں کو قتل کر دیا ہے، اس کا مطلب جان بچانا نہیں بلکہ ان کو اور جھنجھوڑنا تھا۔ یہ گویا کہ مذاق تھا ان کا، ان کے منہ پر ایک تھپڑ تھا کہ تمہارے بڑے نے قتل کر دیا ہے۔ وہ اور زیادہ بھڑک گئے، پتہ تھا نا کہ ہمارا بت تو بت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پیچھے تو وہ بزرگ تھے جو ان کی نظریے میں ان کی آوازیں فریادیں سننے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑا ہے، دعوت توحید دی، فرمایا تم خود مانتے ہو کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتا، یہ بڑا بت بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو؟ اب جواب کوئی نہیں ہے، آگے سے کوئی علم کوئی منطق نہیں، تو پھر کیا کیا؟ ظلم و ستم پہ اتر آئے۔ ہر دور میں ایسا ہوا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں پھینک دو، ہمارے بتوں کو توڑنے والے کے اس سے ہم بدلہ لیں گے، ہم اس کو سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ پوری کائنات کے لیے عبرت بن جائے۔ لیکن اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے اپنی توحید کی دعوت دینے والوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی، ٹھنڈی ہو جا لیکن ایسی ٹھنڈی کہ سلامتی والی، نہ تپش ہو نہ ٹھنڈک ہو، ابراہیم کے لیے خوشگوار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ بھی پھولوں کی سیج بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تکلیف کے اس آگ سے نکل آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کا یہ گوشہ ہے، ان کی زندگی کا جو قصہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، ہمیں عید قربان سے پہلے اس پر بھی غور کرنا چاہیے، توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ آئی توحید کی دعوت دینی چاہیے، چاہے اس میں کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو، لیکن توحید کی دعوت سے رکنا نہیں چاہیے۔ سارا زمانہ مخالف ہو، اکیلا انسان ہو، تب بھی توحید کی دعوت دینی چاہیے، اور توحید کی خاطر آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول اور برداشت کرنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سبق ہے جو ہمیں عید قربان سے پہلے سیکھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے تعلق والوں میں، اپنے علاقے میں توحید کی دعوت کو عام کرے۔ ایک ایک شخص جو اللہ کی توحید سے دور ہے اس کے لیے تڑپیں کہ کہیں یہ اس حالت میں فوت ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ انبیاء کو کیا تڑپ تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تڑپ تھی، مارے کیوں کھائیں، اپنے آپ کو زخمی کیوں کروایا، اپنے چچا کو حمزہ کو شہید کیوں کروایا، اپنے جو قریب ترین صحابہ تھے ان کو کیوں شہید کروایا، ہجرت کیوں کی، علاقہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی فرد بھی شرک کی حالت میں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھ کر توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب